یا اللہ یا رحمان یا رحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رمضان کی 20ویں نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں. سر آج کے سلسلہ میں عمومی طور پہ جو ابھی ہم 20ویں رمضان سے گزرنے والے ہیں اور اگلے عشرے میں داخل ہونے والے ہیں، سر اس کے حوالے سے کچھ آپ ہماری رہنمائی فرمائیے کہ میں عشرے میں امور یا معاملات کیسے دیکھ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے. بڑی جو 20 دن کی ہماری محنت ہے، روزے بھی رکھے ہم نے اور یقیناً ہم نے اپنی طرف سے کوشش بھی کی. ویسے ہی سال ہم کوارنٹائن کا شکار تھے، لاک ڈاؤن میں تھے. جتنی دیر لگنی تھی اس حواس میں آنے میں، وہ اتنی دیر دیکھیں اس سال لگ نہیں رہی، کیونکہ پہلے سے ہم سب لوگ عادی ہو چکے تھے ایک لاک ڈاؤن والے ماحول میں رہنے کے، یعنی کہ اعتکاف کے ماحول میں. ذہنی طور پہ ہم اعتکاف میں جاتے جاتے مہینہ 1.5 مہینہ ضرور لگا، لیکن ہم بہت اچھے سے اس ماحول کو قبول کر رہے ہیں. اور اس قبول کرنے والی جو اب کیفیت ہے، جو ہم پہلے ہماری طرف سے قبولیت تھی، اب لگ رہا ہے کہ رمضان کی طرف سے بھی قبولیت ہے. اور جو میرے پاس فیڈ بیک آ رہا ہے وہ الحمدللہ بہت اچھا آ رہا ہے. ہم سب محسوس کر رہے ہیں. اس فیڈ بیک کی روشنی میں آپ سے کچھ معروضات پیش کرتا ہوں. ہم سب محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے جسم شعور کی گرفت سے آزاد ہوتے جا رہے ہیں، ہلکے پھلکے ہو رہے ہیں. تقاضوں کی ایک لائن ہوتی تھی بلا وجہ، تقاضے ہی تقاضے، تقاضے ہی تقاضے. اچھا جی اب بریڈ کھانا ہے، اچھا انڈا دیسی نہیں مل رہا، یہ بھی پریشانی ہے بھائی. مکھن اچھا نہیں مل رہا، گھی پتہ نہیں کیسا مل گیا. ہاں گوشت نہیں ملا، چکن ایسا آ گیا. بیسن نہیں ملے گا، اب کیا ہوگا؟ پراٹھے کیسے کھائیں گے؟ تو الحمدللہ وہ لاک ڈاؤن جمع رمضان کے 20 دن خوب کھایا سب نے. اور کم سے کم اتنا یقین تو ضرور بنا ہوگا کہ اللہ میاں جب چاہے آپ کو لاک ڈاؤن کر کے بھی کھلاتا ہے، پہلے سے زیادہ کھلاتا ہے. لیکن ان تمام نوازشات کا کچھ مقصد ہوگا نا. اس کے بدلے میں ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے کچھ ہمارے بھی ذمہ کچھ تو ہے نا، کہ ہمیں بھی ایک قدم اللہ کی طرف بڑھانا چاہیے. اللہ نے فرمایا جو شخص میری طرف 1 قدم چلتا ہے میں اس کی طرف 2 قدم چلتا ہوں. کہیں پہ ہے میں اس کی طرف 10 قدم چلتا ہوں. اور جو بندہ میری طرف تیز چلتا ہوا آتا ہے میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں. یہ مفہوم ہے ایک مختلف روایات کا. تو اللہ کی طرف سے قدم بڑھ رہے ہیں، اللہ کے نظام کی طرف سے قدم بڑھے چلے جا رہے ہیں. اور ہر سال ہماری طرف سے ہی سستی کی وجہ سے شعوری گرفت پوری طرح ٹوٹ نہیں پاتی تھی، اس کی وجہ سے ہم ذہنی سستی کا شکار ہوتے تھے. لیکن الحمدللہ اس سال ایسا نہیں ہے. بہت قرآن پڑھا گیا، بہت قرآن پہ غور کیا گیا خلاف توقع پچھلے سالوں کے نسبت. بہت سارا ٹائم تھا لوگوں کے پاس، اور پریشانی کا وہ لیول جو پہلے ہوتا تھا وہ نہیں تھا. سب کچھ مل رہا تھا، آسائشیں مل رہی تھیں، اور ہم ناشکری پہ ناشکری کر رہے تھے. تو اب ہم محسوس کر رہے ہیں کہ اب ہم ناشکری بھی نہیں کر رہے. مجموعی طور پہ ہمیں صبر قرار آ چکا ہے.
پہلے کاروبار بند ہونے کی دہشت تھی، نقصان کا احتمال تھا، اس سے متعلقہ سوچیں ہوتی تھی، نیند کی گولیاں کھائی جا رہی تھیں، دل کے مریض بنے بیٹھے تھے، ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں۔ تو یہ اتنے 1 مہینہ 2 مہینے میں نہ اتنی ڈپریشن کی دوائیاں بکی ہیں، نہ اتنے کوئی دل کے مریض سامنے آئے۔ تو ان حالات نے الحمدللہ یہ ثابت کیا کہ ہم کچھ غلط کر رہے تھے، ہے نا، ہم کھا غلط رہے تھے، اس کی وجہ سے گیسز پیٹ میں بن رہی تھیں، دل پہ بوجھ ڈال رہے تھے، ہم پریشان ہو کے ڈاکٹرز کے پاس جا رہے تھے، بیچارے ان کی بھی جتنی سمجھ میں تھا معالجین کی اس کے مطابق ادویات بھی دیتے تھے، پیٹ کی بھی دے رہے ہیں، دل کی بھی دے رہے ہیں، دل ہے کہ ٹھیک ہی نہیں ہو کے دے رہا، تو ساری عمر دل کی دوائیاں کھائے جا رہا ہے، اس سے دل اور کمزور ہو رہا ہے۔ جب دل کمزور ہوتا ہے تو ڈپریشن کی خیالات زیادہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اتنے عرصے سے لوگوں نے گند کھایا نہیں، گھر کا صاف ستھرا اپنی بیگمات کا اور اپنی والدین کے ہاتھ کا یا اپنی بہنوں کے اور بیٹیوں کے ہاتھ کا کھا رہے ہیں، اس کی اپنی برکات ہے، بہنیں بڑی، بیٹیاں بڑی دلچسپی لے رہی ہیں کھانے پکانے میں، بلکہ رمضان کی وجہ سے بڑا قلبی اہتمام بھی کر رہی ہیں، اس سے برکت بھی ہو رہی ہے نا۔ پہلے یہ تھا کہ دماغ کہیں اور ہے، اور وہ بھی ذرا آپ کے ڈپریشن کی وجہ سے وہ ان میں منتقل ہو رہا تھا، وہ بھی ایک مشکل ڈیوٹی سمجھ کے بیچاریاں کر رہی تھیں۔ اب وہ بڑے ذوق و شوق سے کر رہی ہیں، نئی نئی چیزیں وہ سیکھ رہی ہیں اور بنا کے اپنے بچوں کو، شوہروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو کے سامنے پیش کر رہی ہیں۔ اللہ میاں ان کو بھی ہے ظاہر ہے اجر دے رہا ہوگا، اس سے وہ بھی بہت کچھ سیکھ رہی ہیں۔ کم سے کم ان خواتین نے یہ سیکھا کہ لذت کا، کھانے میں جو لذت ہے اس کا تعلق آپ کے ذہن کے ساتھ ہے، ذہن سے میں برکت ہوتی ہے، ذہن میں خوشی ہوتی ہے، تو ایک سرور ہوتا ہے، اور وہ سرور ان کی ہاتھوں کے ذریعے، ان کی انگلیوں کے ذریعے اس آٹے اور سالن میں منتقل ہوتا ہے، اس سے برکت بھی بڑھتی ہے اور محبت بھی بڑھتی ہے۔ ہمارے مرد بھائیوں نے بھی یہ ایسا ہی محسوس کیا، گھر میں ان کی انسیت بڑھی، ٹھیک ہے۔ شروع کا کوئی دور تھا، بڑی سختی تھی اور بڑی عادت نہیں تھی، تو اس کے خلاف وہ ماحول سے پریشان تھے، لیکن اب الحمدللہ ایسا نہیں ہے۔ تو کیا یہ ساری مثالیں گھر میں لاک ڈاؤن ہونے کی، کیا یہ اس دنیا میں لاک ڈاؤن ہونے سے اس کی مماثلت نہیں ہے نا؟ تو ایسے ہی ابھی ہم اس لاک ڈاؤن نے ہمیں کیا سکھایا؟ ہمیں سکھایا کہ ہم تو اتنے عرصے سے اپنے ذہن کو اس دنیا میں لاک ڈاؤن کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس میں سے خالی منفی چیزوں پہ ہمارا رجحان ہوتا تھا، ہمارا ذہن جاتا ہی منفی چیزوں پہ تھا، جیسے مکھی کی مثال ہے، گند پہ جا کے بیٹھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مکھیوں کے ساتھ رہ کے ذہن مکھیوں کی طرح آزاد گھومتا تھا نا، تو ان مکھیوں کی طرح منفی سوچیں اس پہ غالب تھیں، تو وہ اس دنیا میں اتنی ساری نعمتیں ہوتی ہوئے بھی ان کو وہ صرف نظر کرتا اور عین اس چیز پہ جا کے بیٹھتا جو 1% بھی نہیں ہوتی تھی، جس کا تعلق اس کی دنیا اور اس کی زندگی میں کسی سختی کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ اس پہ غور کرتا تھا۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں اتنے دنوں میں کہ وہ گرفت بھی کم ہو رہی ہے، ہمیں ہر طرف اچھا ہی اچھا لگ رہا ہے، بہت منفی باتیں کرنے والے بھی موسم کو خوشگوار قرار دے رہے ہیں، اور وہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ فضا بہت صاف ستھری ہو گئی ہے، ان کو بھی محسوس ہونے لگ گیا ہے کہ رازق اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اس نے طے کر لیا کہ آپ کو گھر میں بٹھا کے کھلا کے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرے گا، تو کون ہے جو متوجہ نہیں ہوگا؟ تو اسی طرح اب یہ رمضان بھی ساتھ میں آ گیا، پوری زندگیاں گزر گئی تھی لوگوں کی، صرف سیر و رفتار کے کھانے کے معمولات پہ ذہن تھا اور عید کی شاپنگ پہ تھا۔ گو کہ ابھی پچھلے دنوں پھر افراتفری مچی ہے کہ دوبارہ شیطان نے وار کیا ہے، بازار کھلے ہیں، دکانیں کھلی ہیں، تو لوگ امٹ پڑے ہیں اپنی خواہشات کو لے کے
اگر نہ جاتے تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. میں پینڈیمک کی وجہ سے نہیں کہہ رہا, وہ وبا کی وجہ سے خالی نہیں کہہ رہا, اس کے لیے بھی احتیاط کرنی چاہیے. لیکن اتنا اچھا ماحول چل تو رہا ہے, 10 دن اور برداشت کر لیں, 11 دن آپ اس کیفیات سے لطف اندوز ہوں گے, یقیناً ہوں گے. یہ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, اب تک بھی ہو رہے ہوں گے, آگے بھی ہوں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب ہم کہاں کھڑے ہیں. اب تک ہم شعور کی منفی گرفت سے آزاد ہوتے ہوتے خاصے آزاد ہو چکے ہیں, یا ایسا لگ رہا ہے کہ بس ابھی آزاد ہوئے, اور اس گندی اور وہ جو بھاری بھرکم قسم کی جو سوچ تھی وہ مغلوب ہوتی چلی جا رہی ہے. بس تھوڑی سے کریکس رہ گئے ہیں, وہ پڑیں گے اور اس دیواریں ٹوٹیں گی. اس کے باہر لامتناہی کائنات آپ کا انتظار کر رہی ہے, جہاں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ٹائم لیس اور اسپیس لیس حالت میں آپ کے سامنے آئیں گی. اللہ کی نعمتیں اور انوار و برکات اور رزق آپ محسوس بھی کریں گے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بھی کہ وہ کس حالت میں آپ کے لیے پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو 100-150 سال کی غلط میل پریکٹس کی وجہ سے ہمارے دماغوں میں الفاظ کی تکرار کے الجھاؤ, مخصوص ذہنیت کی ذہن میں تنصیبات بڑے اہتمام سے کی جا رہی تھیں, اب وہ بھی نہیں ہو رہی. دیکھیں اللہ کا کرم ہوا, آپ ہیں, آپ کا خدا ہے, اور یہ آپ کا رمضان ہے. اپنے رمضان میں اپنے اللہ کو پانے کے لیے صرف توجہ کرنی ہے اس کی طرف. اللہ خود چل کے آ جائے گا, اللہ کا نظام خود چل کے آئے گا, اللہ کے فرشتے خود سے آئیں گے. ایسے ہی فرمایا نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں, آپ نے خالی توجہ دینی ہے. میں نے پچھلی مثالوں سے بتایا, آپ گھر لیٹے ہوئے ہیں, وہ آپ کو کھانا کھلا رہا ہے, آپ کو کپڑے پہنا رہا ہے, پانی آپ کو مل رہا ہے, انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے, سو کے آپ لوگ تھک چکے ہیں. ساری نعمتیں, ظاہری نعمتیں جس سے آپ واقف تھے, وہ سب کی سب ملی. ٹھیک ہے, کچھ جگہوں پہ کوئی کمی بیشی بھی ہوئی ہوگی, غلط پلاننگ کی وجہ سے, اللہ کی پلاننگ کی وجہ سے نہیں, بندوں کی مس پلاننگ کی وجہ سے یا حق تلفیوں کی وجہ سے. اللہ بھی ان سے نمٹ لے گا. لیکن اللہ چل کے آپ کے پاس, اللہ کا نظام چل کر آپ کے پاس آیا. اب بس آپ نے یہی کرنا ہے, اپنے ذہن کو اللہ کی طرف ایک قدم لے کے جانا ہے. دیکھیے کہ پورا نظام آپ کی طرف امڑ آئے گا, اپنی رحمتیں اور برکتیں لے کر آپ کی طرف امڑ آئے گا. 1-2 دن 5 دن مزید پریکٹس کریں, 6 دن مزید غذائی کنٹرول کر لیں, تھوڑا سا نیند کو اور کنٹرول کر لیں. جو کل کے پروگرام میں نے عرض کی, مراقبہ, توجہ, یکسوئی اور رمضان کا آخری عشرہ, اس کو بغور سنیں اور اس کے اوپر تھوڑا سا بھی عمل کریں. آپ پہلی مرتبہ اپنی زندگی میں کچھ نئی چیزوں سے واقف ہوں گے. مسئلہ صرف یہ تھا, یا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن میں خود بنائے ہوئے رب پر بھی یقین نہیں رکھتے, اور اپنے ذہن کے خود گھڑے ہوئے فرشتوں کے خاکوں پر بھی یقین نہیں ہے. ہم نے طے کر لیا کہ وہ نازل نہیں ہوں گے. کچھ میرے الفاظ, کچھ اس کے الفاظ, کچھ اس کے الفاظ, کچھ اس کا ایمان, کچھ اس کا ایمان, وہ خلط ملت ہو گیا آپ کے ذہن میں. مکمل ڈیلیٹ کریں, مکمل یکسوئی اختیار کریں. اللہ کی طرف سے جو خیالات آ رہے ہیں اس کو ریڈ کرنا شروع کریں. آپ کو لگے گا کہ اللہ پاک آپ سے بات کر رہا ہے, آپ اس سے بات کریں. آپ کو بالکل محسوس ہوگا کہ یہاں فرشتے چل پھر رہے ہیں.
آپ متوجہ نہیں ہوں گے تو کیا فرشتے نہیں چل پھر رہے ہوں گے؟ اور کچھ نہیں، کرامن کاتبین تو آپ کے ساتھ ہر وقت ہیں، انہیں کو بیٹھ کے محسوس کر لیں، اتنا ایمان تو سب کا ہے نا۔ پھر آپ کی ہوا، آپ کی کھانے پینے کے لیے فرشتے مقرر ہیں، وہ کیا چل پھر نہیں رہے آپ کے ارد گرد، گھوم پھر نہیں رہے؟ آپ توجہ نہیں دے رہے، توجہ دیجئے۔ جب آپ متوجہ ہوں گے، ان کا احساس بڑا یونیک قسم کا محسوس کریں گے۔ جن حواسوں سے آپ واقف ہیں وہ ویسا نہیں ہوگا۔ کچھ چھو لینے کا، کچھ محسوس ہو لینے کا جو انداز جن سے آپ واقف تھے، یہ ان سے بالکل مختلف ہوگا، اور پھر آپ جان لیں گے کہ بالکل ایسا ہوتا ہے، ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ کچھ چیزیں اگر آپ محسوس نہیں کر پا رہے اور میں محسوس کر رہا ہوں، تو کچھ آپ بھی غور کیجئے کہ آپ کو مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے، یا میری رہنمائی کیجئے کہ میں کیوں محسوس کر رہا ہوں، یا میرے جیسے ہزاروں لاکھوں آدمی کیوں محسوس کر رہے ہیں جو کہ آپ محسوس نہیں کر رہے۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے، کچھ لوگوں کا محور کچھ اور ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا محور کچھ اور ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو شراب کی بو بہت دور سے دیکھ کے سونگھ کر بھانپ لیتے ہیں کہ کس کوالٹی کی ہے۔ کچھ لوگ ہیں دور لگے ہوئے پھول کو، جس کی خوشبو بھی نہیں آ رہی تھی، ان کو دیکھ کے بھانپ لیتے ہیں اس کی خوشبو کیسی ہے۔ کیا وجہ؟ وجہ ہے اس کی فیلڈ وہ ہے، اس کی فیلڈ شراب ہے۔ تو وہ خوشبو، گلاب کا رنگ یا پھول، جو بھی پھول ہے، وہ اپنی تازگی اور شگفتگی کے ساتھ آپ کے ذہن پر نہ صرف وارد ہوتے ہیں بلکہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے، آپ کا وہ موڈ تک چینج کر دیتے ہیں خالی دیکھنے سے۔ اور جب کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک ڈرائیور جا رہا ہے، جس کے ساتھ آپ جا رہے تھے، اس کی نظر ہی صرف روڈ کے کھڈوں پہ تھی اور وہ اس سے محسوس نہیں ہو پاتا۔ سفر آپ بھی کر رہے ہیں، سفر میں بھی کر رہا ہوں۔ میری عرض صرف اتنی ہے، سفر کرتے ہوئے رستے کے کھڈوں میں نظر نہ رکھیں، آس پاس تھوڑا دور دیکھیں، آپ کو بڑے نظارے نظر آئیں گے۔ دور سے آپ کو آوازیں بھی آئیں گی، قریب آپ کو گاڑی کی بھنبھناہٹ آ رہی تھی، جم کھڈوں کی آوازیں آ رہی ہیں، وہاں سے ذہن ہٹائے نا، وہ تو آتے رہیں گی اسی طرح، اس گاڑی کا کام ہے آواز پیدا کرنا۔ اب آپ سفر تو کرنا ہے، سفر تو جب ختم ہوگا جب اس نے ختم ہونا ہے۔ تو اس سفر کو گزارتے ہوئے تھوڑا سا نظاروں سے لطف اندوز ہوں، تھوڑا اپنے مادی جسم سے باہر دیکھیں۔ باہر دیکھنا کیا ہے؟ اپنے ذہن کی پریکٹس کریں، اپنا ٹون کریں، دیکھیں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ کی طرف سے مختلف خوشبویات آ رہی ہیں، اللہ کی طرف سے مختلف آوازیں آ رہی ہیں، اللہ کے نظام کی طرف سے مختلف فرشتے آ رہے ہیں جو ہر وقت آ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ خاص طور پہ ابھی آئیں گے، وہ ہر وقت موجود ہیں، آپ متوجہ نہیں کر رہے۔ جب آپ توجہ نہیں کریں گے تو اللہ کا نظام آپ کی طرف کیوں توجہ کرے گا بھائی؟ جب آپ متوجہ ہوں گے آپ اس سے پھر مستفید ہوں گے۔ جو شخص توجہ نہیں کرے گا وہ اس چیز سے مستفید نہیں ہوگا۔ دیکھیں، جیسے مثال ہے، دعا کرنے کا ایک عمل ہے، دعا میں وہ جو بھی الفاظ ادا کر رہا ہے، اگر وہ محض ہو کے دعا کرتا ہے اور جب وہ اپنے آپ کو اللہ کی قرب میں محسوس کرتا ہے، تو آپ یقین کریں اس کو اپنی ضرورت پورے ہونے یا نہ ہونے کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ یہ بھی تو مستفید ہونا ہے نا اللہ سے، آپ دعا کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوئے، اس سے بڑی اور کون سی نعمت ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے قرب میں محسوس کیا، سکون آ جاتا ہے۔ یا وہ جو ضروریات آپ کے ذہن میں ریپیٹ ہو رہی تھیں وہ بڑی ہیچ لگنے لگ جاتی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خود بخود پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یا آپ میں اتنی ہمت آ جاتی ہے، یا آپ کا فیصلہ ٹھیک ہونے لگ جاتے ہیں کہ آپ ان ضروریات کو پورے کرنے کے لیے ٹھیک فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ میری معروضات تھی آج کے لیے۔
ایک قدم آگے بڑھائیں گے جب اس ماحول میں ہوں. سب کے لیے دعا کیجیے, میرے لیے خصوصی طور پہ دعا کیجیے گا, میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ یا رحمان